سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 29. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں اللَّن یخرج اللہ ادغانہم، کہ ہرگز اللہ تعالی ان کی دشمنی کو ظاہر نہ فرمائے گا. یعنی منافقین یہ نہ سمجھیں کہ ان کی منافقت چھپ سکے گی، ان قریب اللہ تعالی ان کی منافقت کو ظاہر کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہتے ضرور ہم تمہیں یہ منافقین دکھا دیتے. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پس ضرور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو ان کے چہرے سے پہچانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا اور یہ طاقت دی کہ آپ چہرہ دیکھ کر اس کے ایمان کو جان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور بضرور آپ انہیں پہچانتے ہیں ان کی بات کے انداز سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی منافق آ کر گفتگو کرتا تو آپ اس کی گفتگو شروع کرتے ہی سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اور ضرور بضرور ہم آزمائش فرمائیں گے تمہاری، یہاں تک کہ تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں اسے ہم ظاہر کریں گے. وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کریں گے کہ جب مشکلات آئیں گی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کون اسلام پر صحیح معنوں میں کاربند ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، کون مجاہد ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبروں کے بارے میں سب کو بتائیں گے، تمہارے دلوں کے حال کو ظاہر کر دیں گے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا. وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے رسول کی مخالفت کی. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ وہ دین اسلام کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. دین اسلام آج 1400 سال گزرنے کے باوجود قائم و دائم ہے. ایسے ایسے حالات آئے کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب دین اسلام باقی نہ رہے گا، مگر دین اسلام پھیلتا رہا، آج بھی پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اس دین کی خدمت لے لے گا. اگر ہم اپنی صلاحیتیں دین اسلام کے لیے قربان نہیں کریں گے تو یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب اللہ تعالی ان کے اعمال کو برباد فرما دے گا. دنیا میں جو انہوں نے اچھے کام کیے اس پر انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اللہ تعالی ایمان والوں سے فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. جب اللہ کا حکم ہے تو مومن تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کیا اب اس کے بعد بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں
اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، کہ گناہ کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ضائع ہو جائے تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور سیدھے راستے سے روکا، ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر کفر کی حالت میں وہ مر گئے، فلن یغفر اللہ لهم، پس ہرگز اللہ تعالی ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. فلا تہنوا، اے مومنو تم سستی نہ کرو. جب دشمنان اسلام کے خلاف سازش کرنے میں سستی نہیں کرتے تو اے مومنو تم اسلام کو پھیلانے میں سستی کیوں کرتے ہو؟ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور صلح کی طرف نہ بلاؤ. یہ حکم اس وقت نازل ہوا کہ جب صلح کا پیغام دینا کمزوری کی علامت ہو. مراد یہ ہے کہ بسا اوقات کافروں کے سامنے جا کر ہم کہیں کہ بھئی آپ ہم سے صلح کر لیں تو وہ اور زیادہ متکبر ہو کر حملہ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگی حکمت عملی کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اگر بار بار صلح اور امن کا پیغام دیا جائے تو سامنے والا کمزوری محسوس کرتا ہے. تو یہ مسلمان اور کافروں کی جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بسا اوقات ایسے لمحات آتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صلح کا پیغام دینا اور امن کا پیغام دینا اور مذاکرات کی دعوت دینا اس وقت منع ہے جب یہ محسوس ہو کہ کافر اسے ہماری کمزوری سمجھے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اے مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالی ہرگز تمہارے اعمال کو نقصان نہیں دے گا، تمہارے اعمال اللہ تعالی برباد نہیں فرمائے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، یعنی کھیل کود کی طرح بے حیثیت بے وقت ہے، فضول زندگی ہے اگر اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی نہ کریں. ویسے آپ دیکھیں کھیل شروع ہوتا ہے، بچے جب کھیلتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک وہ کھیلتے رہتے ہیں. اگر ہم شام کو ان کے پاس جائیں تو آپ کو وہاں پر کوئی عمارت کسی چیز کا وجود نظر نہیں آتا. بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے، لیکن کھیل کے اینڈ پر کسی چیز کا وجود نظر نہیں آتا. لیکن صبح سے شام تک اگر مزدور بھی کام کرے تو اس کا کام نظر آتا ہے. اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک دنیا 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 کرتا رہا، اور پھر جب مرے گا تو جس طرح دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ، وہ قبر میں بھی خالی ہاتھ ہی جائے گا. ہاں نیک اعمال ہوں گے تو یہ دنیا یقیناً آخرت کی کھیتی ہے. نیک اعمال اختیار کرے گا تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جائے گی. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ عطا فرمائے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. صرف اور صرف اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے کا حکم ہے وہ بھی تمہاری بہتری کے لیے. تم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اور سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور خود اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، اگر اللہ تعالی تم سے ان تمام مال کا مطالبہ فرماتا اور تم سے زیادہ طلب کرے تو ضرور تم بخل کرو. زکوٰۃ دینے میں
کئی لوگ ہیں کنجوسی کرتے ہیں. اگر یہ حکم ہوتا کہ جو کماؤ سب اللہ کی راہ میں دے دو، صرف آج کا کھانا اور آج کی ضرورت رکھو، باقی سب اللہ کی راہ میں دو، یہ مستحب تو ہے لیکن فرض، یہ واجب نہیں. اگر یہ حکم ہوتا تو اکثر لوگ بخل کرتے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اکثر لوگ اس بخل کی وجہ سے ایمان ہی سے دور ہو جاتے، کیونکہ فرض کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا کہ تم ایمان زبان سے لاتے ہو، اللہ کے حکم پر جان بھی قربان ہے، اس کے زبانی دعوے ہیں، تم مال دینے کو تیار نہیں ہو. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم مال خرچ کرو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اس سے 10 گنا دنیا میں دیا جائے گا، اور یہ بھی کم از کم ہے، 10 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. لیکن اس کے باوجود فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو کوئی بخل کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو وہ خود اپنی ذات کے لیے بخل کرے گا، یعنی اس کا نقصان خود اسے ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور اللہ تعالی غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو. جب تم اس کی بارگاہ میں دو گے تو وہ تمہیں اور دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتی تھی اور مال کو گن رہی تھیں کہ مجھے جتنے دینے ہیں اس سے زائد نہ چلے جائیں. جیسے ہم نے نیت کی ہو کہ 11 روپے دینے ہیں یا 15 روپے دینے ہیں، تو ہم 2-3 مرتبہ گنتے ہیں کہ کہیں 20 روپے نہ چلے جائیں. اگر اس نیت سے گنا جائے کہ 15 کی نیت کی ہے تو کہیں 10 نہ چلے جائیں تو وہ الگ چیز ہے. اسی طرح ہم زکوٰۃ دینے جاتے ہیں تو 1 لاکھ روپے کے 2,500 روپے، تو پورے 2,500 روپے گن کر دیتے ہیں. اگر یہ فکر ہو کہ کم نہ دے دیں تو اچھی چیز ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہیں غلطی میں زیادہ نہ چلے جائیں. ایسا سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں خوب خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے. جتنا اللہ کی راہ میں زیادہ دیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. تو حضرت عائشہ گن رہی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ گن کر نہ دو، اگر تم گن کر دو گی تو تمہیں روزی بھی محدود ملے گی. تم اللہ کی راہ میں بے حساب دو، اللہ بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا. اے لوگوں، تم اگر بخل کرو گے تو تمہارا نقصان ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے اور ان باتوں کو نہیں مانو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تمہارے بدلے میں لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ دوسرے لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے. اگر تم اللہ کی راہ میں اور دین کی خدمت میں دیتے ہوئے کنجوسی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان کی دولت دے دے گا، انہیں توفیق دے گا. جو غریب ہے اسے اللہ مالدار کر دے گا، اور وہ خوب دین کی ترویج و اشاعت میں مال خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے. اگر تمہیں مال دیا ہے تو تم اللہ کی راہ میں دو. حدیث پاک میں فرمایا، غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، کہ غریب ہونے سے پہلے انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر خوب ثواب اور برکتیں حاصل کرے.